السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے. سب سے خوبصورت بات آج کا جو دن ہے وہ 1 مئی مزدور ڈے ہے، لیبر ڈے ہے. اور خوبصورت سی بات یہ کہ آج ہماری یونیورسٹی فیلوز بھی جو ہے نا وہ معمول کے مطابق عام تعطیل پہ ہیں. آج کا دن چھٹی کا دن ہے، ہالیڈے ہے، اور ہم نے بھی کوشش کیا کہ اس ہالیڈے کو، چھٹی کے دن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اور اس کوشش میں، کاوش میں کون کون ہیں ذرا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں. میں یعنی جس کی آواز آپ سماعت فرما رہے ہیں، محمد کاشف فرام میڈیا اسٹڈیز پلس RG اینڈ اینکر پرسن پاکستان ٹیلی ویژن. اینڈ اسی کے ساتھ جو ہمارے بیچ موجود دوست ہیں ان میں عبدالرب زبیر فرام میڈیا اسٹڈیز اینڈ عتیق اللہ فرام سیم میڈیا اسٹڈیز, شیخ رند فرام میڈیا اسٹڈیز اینڈ ماجد کاسی فرام سیم میڈیا اسٹڈیز, متی اللہ اینڈ نیاز. مزے کی بات یہ کہ ہم 7 دوست ایک پروگرام بنا چکے, اور ایسا پروگرام جس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام ہم بنا رہے ہیں. رات کو گہما گہمی اور بہت لیٹ ایک دوسرے کو ڈن کیا, اور صبح ہوتے ہی ہم نے ایک دوسرے کو رابطہ کیا. رابطہ بھی کب کیا کہ اس وقت اپروکسیمیٹلی اندازاً تقریباً 11 بج چکے تھے جب ہم نے ایک دوسرے کو کیچ کیا. 12 بجے شہر سے نکلے, اور یہ سما، یہ خوبصورتی، یہ نظارے 12 بجے کے بعد بھی ہم کیچ کر پائے ہیں. اور اس سے بڑھ کر خوبصورت بات یہ ہے کہ نکلتے ہوئے ہم نے رخ کیا کہ ہم کہاں جائیں, کیونکہ پلان بالکل بھی نہیں بنایا ہم نے, اور بس یہ سوچا تھا کہ ہم بس نکلیں گے اور ایک خوبصورت سے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے, بس اپنے آپ کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں ہم, نتھنگ ایلس. اچھا, ہوا کچھ یوں کہ شہر سے نکلتے ہی ایک تازگی ہم نے محسوس کی. ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی منزل کی جانب، اپنے انوائرمنٹ کی جانب، جو ہمیں اس وقت جس انوائرمنٹ کی ضرورت ہے اس جانب ہم رواں دواں ہیں. اور ایک کار میں ہم 3 دوست جو عتیق اللہ، شیخ جان اور میں یعنی کاشف سوار تھے, اور دوسرے کار میں ہمارے دوست عبدالرب زبیر، ماجد کاسی، متی اللہ اینڈ مسٹر نیاز تھے. ہم 4 ایک طرف اور 3 ایک طرف. یہ سفر چلتے چلتے آخر طے پائی کہ ہم زرغون کے پہاڑوں میں اپنے اس خوبصورت سے دن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. مزہ تو تب آتا ہے کہ جب آپ ان ایکسپیکٹڈلی کہیں پر نکلتے ہیں, راستے کا پتہ نہیں چلتا, منزل کا معلوم ہی نہیں, منزل کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں, اور نکل کے آپ اپنے منزل کو طے کرتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ جس کو ہم کہیں گے, آج ہمارے ساتھ بالکل وہ سچویشن ہے, وہ انوائرمنٹ ہے. ہم نکلتے سب سے پہلے تو سوچا کہ ہنوڑک جائیں گے, لیکن یہ خیال آیا کہ وہاں پر تو اس قدر رش کش ہے کہ ہماری جو ایک ذہنیت ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی, قبول نہیں کرے گی. تب ہم نے سوچا کہ شاید ہم بلی تنگی نکل جائیں, لیکن گزشتہ دنوں بلوچستان میں ماشاءاللہ بارشوں کا سلسلہ اس قدر خوبصورت رہا کہ بلی تنگی میں انسٹرکشن کا کام جاری ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ شعبان کی طرف رخ کیا جائے. تب جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں, میں نے بتایا کہ ہم نکلے تھے 12 بجے کے قریب شہر سے. جیسے ہی کراس کیے تو میرے خیال سے 1:30 بج گئے, تو گنجائش ہی نہیں رہی کہ ہم شعبان کی طرف نکلیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے سفر کو، اپنے منزل کو شعبان اور شعبان کے بیچ یعنی زرغون کے پہاڑوں میں، زرغون یعنی سرسبز و شاداب خوبصورت پہاڑوں میں اپنا وقت گزاریں اور اسے خوبصورت بنائیں. ہوا کچھ یوں کہ ہم انجوائے کرتے ہوئے اس دن کو خوبصورت بناتے ہوئے پہنچے، اور پہنچتے ساتھ ہی ترتیب جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی تھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم 4 بجے پہنچے ہیں. 4 بجے پہنچتے ساتھ ہی وہاں پہ ہم نے ماحول بنانے کی کوشش کی، اور ماحول بنانے میں ہمارا جو سر فہرست کردار رہا وہ کباب بنانے میں. دوست مشغول ہو گئے، تقسیم ہو گئے، اور سب نے سوچا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر بہت اچھے سے انوائرمنٹ بنائیں گے. دوستوں میں کام تقسیم کیا، اور کام تقسیم کرتے ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ کچھ دوست کباب بنائیں گے، کباب کے لیے جو سامان ہمارے پاس ہے، اور کچھ دوست جو ہے وہ کام کریں گے، کچھ دوست ٹینٹ ایڈجسٹ کریں گے، کچھ دوست جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی سامان ہے انہیں کاٹنے میں لگ جائیں گے جو بہت نیسیسری اور ضروری ہوتے ہیں. چلتے ہم ایسے سنسان راہوں سے کہاں پہنچ گئے. انجوائے کیا، کھانا کھایا، کباب بنائے، کڑھائی بنائی، اور بہت اچھے سے اپنے آپ کو ریفریش کیا. اور دوستوں نے لوڈو کھیلا.
اور اتفاق سے میں نے ان کے لیے کھانا بنایا. اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیسا بنایا, لیکن امید ہے کہ ان کو سیٹسفائی کرنے میں کسی حد تک میں کامیاب ہوا ہوں, کیونکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا نہیں تھا. دوستوں نے شاید دل رکھنے کے لیے کہا, یا اوبیسلی ان کو اچھا لگا. ویل یہ تو ایک کوسچن مارک ہے میرے لیے. اس کے بعد کیا ہوا, واپسی کا جو سفر تھا وہ ہمارا فکس 6 بجے وہاں سے ہم نکلے ہیں. 6 بجے نکلتے ساتھ ہی, یعنی شام کے 6 بجے نکلتے ساتھ ہی ہم آہستہ آہستہ دوبارہ سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے. ہم نے چائے نہیں پی تھی, اور ہماری خواہش تھی کہیں پر اسٹے کر کے ہم چائے پئیں گے. چائے پینے کے لیے جو رکے ہیں, وہاں پر رکتے ساتھ ہی ہم نے لوڈو کا میدان, اور اس میدان میں اپنے آپ کو آزمانا شروع کیا. ہم ایک دوسرے کو چت کرنے کی خواہش میں ایک دوسرے پہ نعرے تانے, اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے سلینگ لینگویجز سے اور بڑے خوبصورت لینگویجز سے نوازتے رہے. اور چلتے چلتے میں یہ خوبصورت انوائرمنٹ کہاں سے کہاں چلی گئی معلوم نہیں ہوا. رات کا وقت ہوا, مغرب گزر گئی, اور ہمیں احساس ہوا کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے, اب ہمیں نکلنا چاہیے, کیونکہ اب تو ایسا وقت ہے کہ ہم اگر سفر کریں گے تو ہمارا سفر خدا نہ خواستہ دشوار نہ ہو جائے, ہمارے سفر میں ہارڈلز مشکلات نہ آ جائیں. تو میرے دوستوں, ہم اس سفر میں نکلیں, اور نکلتے ساتھ ہی ہم اپنے بقیہ دوستوں کو بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہی کہیں گے. جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ساتھ دینے والے ہیں, سبھی سے گزارش ہے کہ کبھی وقت گزارنے کے لیے, کبھی اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے, اپنا مائنڈ بالکل کام اور سکون میں لانے کے لیے کبھی سبزہ, خاموشی, سناٹا یا اس جانب سفر کریں, اس جانب نکلیں جہاں پر آپ کی روح کو سکون ملے. اور یہ سکون ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. خوبصورت بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ سکون کا مادہ کس جانب ہے اور کہاں سے سکون کا دار و مدار ہے, تو اس سے بڑھ کر خواہش, خوشی اور خوبصورتی کوئی اور نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ تمام دوستوں کا, تھینک یو سو مچ میرے دوستوں کا, تھینک یو سو مچ سبھی جو ہے نا ساتھ دینے والوں کا, آپ سب کا بہت شکریہ.